جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجتن کا آنا، تو نہ یہ اذان ہوتی نہ نماز پنجگانا۔ بھائی اصل میں محشر لکھنوی ایک صدی کا نام ہے، اور یقیناً ایسے شاعر بہت مشکلوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کلام ان کا یہ تھا، زمانے میں کوئی ہو نفس پیغمبر تو ہم جانیں، تو اس میں ان کا ایک مقطع تھا، تو شاعر ہے شہیدی کا تجھے کیا خوف ہے محشر، فرشتے آئے تیری قبر کے اندر تو ہم جانیں۔ اور آل محمد جسے قرض رکھتے ہیں، اور آل محمد جو نا عادل کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ ملا۔ پہلے ہم سے کیجئے کرب و بلا جانے کی بات، بعد میں پھر چھیڑیے جنت کے کاش آنے کی بات۔ خیریت ہے مثل حور اب بھی بدل دو راستہ، ہم تو کرتے ہیں ہمیشہ تم کو سمجھانے کی بات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو دغائے کی حسن سے ہے اسی کا شاخسانہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ نوحہ خان ساجد بھائی موجود ہیں، اور ہم اس وقت سوئم کی جناب محشر لکھنوی صاحب کی مجلس میں موجود ہیں۔ ساجد بھائی، میں آپ سے جناب محشر لکھنوی صاحب کے بارے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ ایک ان کا تعلق رہا ہے، بہت سارے نوحہ خانوں سے سلسلے رہے ہیں، اور ایک ان کا بہت ظاہر سی بات ہے ایک نامی سلسلہ ہے، تو آپ ان کے بارے میں کچھ کیا کہنا چاہیں؟ بھائی اصل میں محشر لکھنوی ایک صدی کا نام ہے، اور یقیناً ایسے شاعر بہت مشکلوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ محشر صاحب جیسا آدمی جو ہے، یعنی جانا تو سب نے ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، تو سب نے اس دنیا سے رخصتی ہونا، مگر یقین کریں کہ اتنے مارکت العارض ہیں کہ کئی سالوں تک، مطلب صدیوں تک یہ نوحے جو ہیں وہ پڑھے جائیں گے، تو محشر صاحب یاد آتے رہیں گے مستقل، جس میں آپ خود ہی اس سے واقف ہیں، اور یقیناً میں بھی ان میں سے ایک نوحہ خان ہوں جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ محشر لکھنوی کا نوحہ میں نے بھی پڑھا، اور مارکت العارض نوحہ تھا جو دنیا میں سنا جاتا ہے۔ چلو کربلا چلیں، سب جانتے ہیں اس کو، جب بھی کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو میرا نوحہ یاد آتا ہے، سب کو ویسے بھی یاد آتا ہے، اے شاہ کے عزادار چلو کربلا چلیں، یہ دل ہے بے قرار چلو کربلا چلیں۔ یعنی اب یہ مقطع ضرور کہوں گا یہاں پر میں کہ محشر بڑی ہے بات کہ ہو شاعر حسین، پھر تو کہیں گے لوگ تمہیں زائر حسین، بڑھ جائے گا وقار چلو کربلا چلیں۔ لہذا اتنے بہترین ہوں کہ خالق آج ہم سے جدا ہو گئے، مگر ایک افسوس ہوتا ہے مجھے بہت بے انتہا، وہ یہ دیکھ کے اب ہم مردہ پرست بھی نہیں رہے۔ زندگی میں تو خیر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہوا، لیکن مرنے کے بعد بھی جو ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ ابھی صرف نگاہ کریں کہ یہاں پر تو کیا اتنے بڑے شاعر کا مقام یہ تھا کہ اتنے لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا سوئم میں کیا پوزیشن ہے، جنازے میں موجود تھے ہم، جنازے میں کیا پوزیشن تھی، لیکن بس افسوس کی بات ہے حس ختم ہو گئی لوگوں کی اب، اور لوگ اس بات سے بالکل اب دور ہوتے جا رہے ہیں کہ کس صدی سے ہم جو گزر گئے اور کون آدمی ہمارے درمیان سے گزر گیا، یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ نفسی کا دور ہے۔ اچھا، میں ساجد بھائی ایک چیز اور اپنی آج اس پروگرام سے میں کرنا چاہوں گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شیعت میں کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا شاعر، کوئی نوحہ خان، کوئی مولا کا عزادار، کوئی مولا کا ذاکر اگر بیماری میں ٹائم گزار رہا ہے، انہوں نے 10 سال یا 6 سال یا 4 سال گزارے، تو کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کی ہیلپ کر سکے، کوئی میڈیکل کا کوئی خدمات دے سکے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گلا تھا لوگوں سے، مجھے اسی بات کا سب سے بڑا قلق ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس عزاداری کو دے دیے اور دے رہے ماشاءاللہ مسلسل۔ مجھے بتائیے، میں 30 سے 32 ممالک بھی گھوم کے آ گیا، مگر کتنے لوگ ہیں جو کبھی فون کر کے پوچھتے ہو کہ تم نے آج کھانا بھی کھایا نہیں کھایا؟ ہے ایسے مومن ہیں
صرف اگر سامنے دیکھ لیں گے تو واہ واہ کیا کہنے ہاں سبحان اللہ. لیکن میں نے بتایا نا آپ کو, آج میں اپنا بھی میشر بھائی کے سوئم کی مجلس میں دیکھ رہا ہوں, میں اپنا سوچ رہا ہوں. یعنی مولا نے وہ کہا نا کہ جب کوئی دفن ہو رہا ہو تو تم سمجھو کہ تم دفن ہو رہے ہو, تمہاری تدفین ہو رہی ہے, تم یہ سمجھ جاؤ. تو لہٰذا جب دفن ہوتے ہوئے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم خود دفن ہو رہے ہیں. تو ایسے ہی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں سوچا میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ بھی یہی ہوگا یقیناً. بس مردہ ہیں سب, کیونکہ یہ مردہ پرستی نہیں ہوئی کہ آپ مر جائیں تو آپ آ کے دو الفاظ کہہ دیں, اور آج تو وہ بھی نہیں, لوگوں نے کہنے کے نہیں آئے. لوگوں کو چاہیے تھا جو اس وقت آج ہم آپ بقول آپ کے کہ لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تھا. آج عید کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جاب پر ہیں, ہم یہاں ہیں. ارے بھائی تھوڑا سا ٹائم دے کر جاؤ, یہ نام لکھواؤ. تو وہ تو اپنے ساتھ گلا لے گئے, بی بی کو انہوں نے گلا کیا ہوگا, نہیں کیا ہوگا. ایسے ہی ایسے ہی. تو کیا مخیر حضرات جو ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں میں ہے؟ اب بھی کہہ رہا ہوں یہ کہ جو لوگ آپ کے درمیان بچے ہوئے ہیں نا, جو اثاثہ ہیں, ان کی حفاظت کر لیں. اگر ان کی حفاظت کر لیں گے تو شاید شہزادی کو صحیح سے چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. جو اثاثہ آپ کے ابھی موجود ہیں نا, ان کی حفاظت کر لیں آپ. ایک ایسا آپ بھی اس بارے میں اخلاقیات کا دامن مت چھوڑیں, بالکل ہونا چاہیے. آپ بھی نا, کیونکہ یہ ایک ہمارے یہاں کیونکہ اتنی آپ بھی خدمات کر رہے ہیں, اور بھی ایسے نوجوان شاعر ہیں. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ دورے سے. کوئی نہیں, پرسان حال کوئی نہیں ہے بھائی, معذرت کے ساتھ کوئی نہیں. یہ جو 3 سال کووڈ کے گزرے نا, آپ یقین کریں گے کسی نے پوچھا بھی سال نہیں, پیچھے لے گئے آپ کو, بندے کو, ہر کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا بیتی ہے, کیا گزری ہے, کس پر کیا گزر رہی ہے. اور خاص کر جو آپ کو لیڈنگ کر رہے ہوں, آپ کے لیجنڈس ہوں, بالکل میں ان کی بات نہیں کر رہا جو تاجران خون امام حسین, ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو خوشحال ہیں. جنہوں نے خون حسین کا سودا کیا وہ خوشحال ہیں. بالکل. اور جو جی جی جنہوں نے مولا کی خدمت جی کی ہے وہ رو رہے ہیں اور بس بلا ہی رہے ہیں. ایسے ہی. تو میں یہی چاہوں گا, ساجد بھائی بھی کی توسط سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کی قدر کریں, کیونکہ یہ وقت جب دوبارہ واپس نہیں آتا. اب میشر صاحب واپس نہیں آئیں گے, ان کے گلے تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے, انہوں نے کر دیے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. بس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کو ہر بری گھڑی سے محفوظ رکھے. دعا میں اس طرح خدمت بہت شکریہ. سید سلمان حضرت زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب میشر لکھنوی صاحب کا سویم کا دن سویم ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر, السلام علیکم. میشر لکھنوی صاحب ایک بہت عمدہ شاعر تھے, بہت اچھے انسان تھے, ایک بہت اچھے انسان تھے, بہت عمدہ شاعر تھے, اور میرے والد کے سمجھ لو آخری دوستوں میں بچے تھے یہ. اور ہم انجمن تبلیغ امامیہ میں جاتے تھے نا, تو وہ کلام لکھ کے دیتے تھے اکثر. میری سامنے انہوں نے ناظم بھائی مرحوم کو لکھ کے دیا تھا, کہتی تھی ماں خوب بری میت سے لپٹ کے, اور اسیر ہو کے چلی. اسیر نہیں, یہ نہیں تھا اسیر ہو کے چلی نہیں ہے. ایک یہ تھا ان کا کفار کا لشکر ہے اور زینب. جی جی جی. اور ایک کلام ان کا یہ تھا, زمانے میں کوئی ہو نفس پیغمبر تو ہم جانیں. تو اس میں ان کا ایک مقطع تھا, تو شاعر ہے شہیدی کا تجھے کیا خوف ہے میشر, فرشتے آئے تیری قبر کے اندر تو ہم جانیں. یہ انہوں نے بہت اچھے ایک ندیم سرور کو لکھ کے دیا تھا انہوں نے, تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے, وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. ایک الوداعی کلام تھا ان کا, لاشا بے کفن الوداع الوداع اے غریب الوطن. یہ میشر بھائی ہاں سبحان ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ان کا جو مارکت الارا جو نہا کہتی تھی یا ماں خوب بری میت, وہ آج تک ہم جب بھی مقام علی پہ جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ یاد ہی نہیں ہوتا. ہاں کوئی یاد نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کئی کلاموں کے ہیٹ ہوئے ہیں میشر بھائی کے جو ابھی تک زندہ ہیں. میں کہتا ہوں پڑھنے والوں کو تو لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن شاعر کو یاد رکھیں گے. یہ کم سے کم 30 سال پرانا کلام ہے, لیکن یہ نسلوں میں چلے جائے گا, لیکن شاعر ہمیشہ زندہ رہے گا. شاعر ہمیشہ زندہ. یہ ان کے یہ آج میں ان کے بیٹے سے کہتا ہے, میں نے کہا ابا مرے نہیں, ابا تمہارے زندہ ہیں آج بھی. میں نے کہا کلاموں میں زندہ ہیں اپنے آج بھی وہ. بالکل بالکل. بس وہ کہتے ہیں نا کہ مولا کے لیے آپ ایک لفظ بھی لکھ دیں, جب تک وہ لفظ زندہ رہے گا, جب تک وہ شخص زندہ رہے گا, پروردگار عالم اس کو اجر دیتا رہیں گے, اور یہ سلسلہ ان کے اجر و ثواب کا جاری رہے گا. اور میشر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے خود بتایا مجھے کہ علامہ نصر الاشتادی کے اشتادی خاندان کے آخری چشم و چراغ یہ بچے تھے سمجھ لو. اور ان کے پردادا وہ بھی مجتہد تھے, بتاتے ہیں ان کا نام تھا یہ ابراہیم, جنہوں نے میر انیس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. ہاں ان کے میشر صاحب کے پردادا نے بقول میشر بھائی کے, انہوں نے مجھے بتایا اپنے بارے میں, اور ان کی کتاب کی محراب اس میں بھی لکھا ہوا تھا ان کا یہ پورا. جی جی جی. ان کا ہمارا قائم ٹی وی نے ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا تھا آخری دنوں میں ایام میں, جب وہ
بات کر سکتے تھے. 45-50 منٹ کا پروگرام تھا جو کہ ان کا آخری پروگرام ثابت ہوا, تو اس میں انہوں نے کافی تفصیلی اپنے بارے میں سب گفتگو کی تھی. تو اس میں ان کے بہت سارے گلے بھی تھے, بہت سارے شکوے بھی تھے لوگوں سے کہ انہوں نے خدمات زندگی بھر ادا کرتے رہے, مولا کا خدمت کرتے رہے, لیکن انہیں وہ چیز, وہ مطلب جو لوگوں نے جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا آخری لمحات میں, جس طرح علالت کا ٹائم ان کا گزرا ہے, تو وہ ان کے ساتھ لوگوں نے, بہت کم لوگوں نے کوآپریٹ کیا. ہاں یہ تو بات ہے, بہت کم لوگوں نے کیا ہے. اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ کہتے ہیں مجھے شکایت یہ ہے کہ کوئی علامہ, کوئی مولوی, کوئی علامہ مجھے عیادت کے لیے نہیں آیا. انہوں نے آخری انٹرویو میں اپنے یہ بھی کہا تھا. بہت یہ ان کا گلہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے, اور بس ہماری یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو ان کے لکھنے کا اور جو انہوں نے کام دنیا میں بہترین آل محمد کی خدمت گزاری کی, اس کا خاص اجر انہیں مل رہا ہوگا بی بی کی بارگاہ سے. تو یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں, اور تمام گھر والوں کو اور آپ سب کو صبر جمیل عطا ہو. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس صدی کا ایک بہت ہی معتبر باوقار نام, نوحہ خوانی, رسائی ادب اور مختلف اصناف سخن پر دسترس رکھنے والے محشر لکھنوی صاحب کہ جن کی لاتعداد نوحہ خوانی, لاتعداد نوحے انہوں نے لکھے, اور بہت ان کی خدمات ہیں. اس حوالے سے بہترین نوحہ خواں بھی رہے, اور عالمی شہرت یافتہ نوحے لکھنے کا بھی شرف حاصل رہا. اور جتنی ان پہ گفتگو کی جائے کم ہے. اگر میں ان کے نوحوں کی ترتیب بیان کروں تو صبح ہو جائے گی. عجائیہ ادب اور ورائیہ ادب کے سننے والوں کے لیے افسوس خبر ہے کہ آج امام بارگاہ خیر العمل میں ان کا سوئم ہو رہا ہے, اور اللہ نے مجھے اعزاز حاصل عطا کیا. خطیب حسینیت سید محمد نقی نبوی کو میں ان کے سوئم سے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوں, اور ایک طویل عرصے تک ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. اور ایک یہ ناقابل اعترافی نقصان ہے, اور تمام برادران سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں محشر لکھنوی صاحب کو یاد رکھیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے حضرت محشر لکھنوی صاحب. اچھا حضور, میں آپ سے ایک چیز اور بھی اس بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا تھوڑے سے, کہ ہمارے یہاں یہ شیعت میں اتنے بڑے بڑے نام اور اتنے بڑے بڑے جو کام کرتے رہے, اپنی زندگی جو انہوں نے صرف کر دی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے لمبی علالت کے بعد ان کی آج سوئم کی مجلس سے ڈیتھ ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے ہماری شیعت قوم میں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شاعر یا کوئی بھی نوحہ خوان یا کوئی بھی اس طرح کی طویل علالت میں اگر زندگی گزار رہا ہے, تو اس کی کچھ مالی امداد ہونی چاہیے, کچھ ایک ایسا ہونا چاہیے سپورٹ کہ ان کے گھر والوں کو پرابلم نہ ہو. جی بہت اچھا سوال کیا. یہ آپ کے جو ہے قائم ٹی وی جو ہے لائق 27 بڑی ان کی خدمات ہیں. بات دراصل یہ کہ حبیب بینک اور نیشنل بینک, دیکھیں ہمارے کرکٹرز کھیلتے ہیں, انہیں بہت بڑا اماؤنٹ ملتا ہے ہر مہینے, اور بڑی ان کو آسائشیں ملتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو یہ نوحہ خوان ہیں, شعراء ذات ہیں, ان کو یہ خدمات جو ہے جتنے بھی ان کی جو ہے نا, جو صاحب سربت ہیں, صاحب عزت ہیں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ کہ عمر بھر کرتے رہے سنگ زنی اہل وطن, یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو لہٰذا ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ جب مر جاتے ہیں تو لوگ تعزیت کے لیے اور اعزاز دینے کے لیے تو پہنچتے ہیں, لیکن جب وہ بستر پر علالت میں ہوتے ہیں تو ان کا آخر میں قائم ٹی وی نے ایک بہت بڑا پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا 45 منٹ کا, تو ان کا شکوہ جو تھا وہ یہی تھا لوگوں سے کہ اتنی زندگی میں نے اس کام میں گزاری, لیکن مجھے لوگوں نے اس کا صلہ نہیں دیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں صلہ تو جہاں تک صلے کی بات یہ ہے کہ آل محمد جو ہے کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں, بے شک بے شک, اور آل محمد کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں, بے شک, اور آل محمد جو ہے نا عدل کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ ملا. ایسی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ان کا نام ہے محشر لکھنوی صاحب کا. صلہ سے مراد کہ ان کی جو مالی امداد تھی, جو اس وقت ان کو علاج کی معالج کی ضرورت تھی, اس میں لوگوں کو جو ہمارے صاحب سربت بہت لوگ ہیں, بہت پیسے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ آپ کیا کہتے ہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. میں قائم ٹی وی کی اس بات کی تائید کرتا ہوں, اور انشاءاللہ قائم ٹی وی کو سے میں ایک میٹنگ کروں گا اس حوالے سے کہ جتنے ہمارے قابل صاحب فراش لوگ ہیں ان کی خدمات کے لیے ایک جاتے محشر لکھنوی یہ بھی پیغام دے کے گئے کہ ایسے لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے. بہت شکریہ قائم ٹی وی. بہت شکریہ, جزاک اللہ.
اس وقت مولانا نقوی نقوی صاحب اپنی گفتگو فرما رہے تھے, انہیں خراج پیش کر رہے تھے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل میں چاہوں گا کہ وہ بھی آج ہمارے اس مجلس میں سوئم میں موجود ہیں میشر لکھنوی صاحب کے. سر آئیے تھوڑا سا, میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ کا ان سے تعلق رہا ہوگا, یعنی کہ ہر نوحہ خان ہر کسی کا اپنا ان سے تعلق رہا ہے, ایک بہت بڑا سلسلہ رہا ہے ان کا سلسلہ, تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. بے شک. یہ شعر اور اس طرح کے لاکھوں اشعار جن کے خالق میشر لکھنوی صاحب تھے. خاندان غفرہ مآب کا ایک نادر ہیرا ہم سے بچھڑ گیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میشر لکھنوی صاحب کا طوطی بولتا تھا, ان کے جیسا بے مثل شاعر کراچی میں کوئی نہ تھا. کتنی ہی انجمنوں کو انہوں نے نوحے لکھ کے دیے, اور ان کا نوحہ, بعض نوحے تھے ان کے بالکل امر ہو گئے کہ بقول رضا شاہ کے کربلا کوئی جائے اور مقام علی اکبر پر جائے اور ہے علی اکبر نہ پڑھے. یہ نوحہ ایسا امر ہو گیا, ایسا اس نوحے پہ ایسی عطا ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کربلا میں اور دیگر جگہ پر جب بھی کوئی نوجوان کی میت آتی ہے اس پہ جو نوحہ خوانی ہوتی ہے تو ہے علی اکبر ہی پڑھا جاتا ہے. تو اس کا سارا ثواب جو ہے وہ میشر لکھنوی صاحب کو پہنچے گا. ان سے تعلقات کافی پرانے, جب وہ کورنگی بھی آیا کرتے تھے ہمارے ہاں, اور ابھی کچھ دن پہلے ایک میلاد میں وہ آئے اور انہوں نے پڑھا اور بہت داد وصول کی. لیکن زمانے کی ایک ناقدری کہوں گا میں اس کو, کہ زمانے نے ان کی قدر نہ کی, اور کتنی محنت انہوں نے, کون سے کام نہیں کیے انہوں نے. دیکھیں, رنگ کرنا, رکشہ چلانا, ارے کیا کیا کام انہوں نے نہیں کیا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا شاعر, اتنے بڑے خاندان کا آدمی وہ اس طرح محنت کر رہا ہے, تو یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی ہی المیہ ہے. ایک وہ ہے کہ میں آپ سے اسی موضوع پہ, کیونکہ قائم ٹی وی نے ایک پروگرام ان سے آخری لمحات میں ان سے کیا تھا, حسن صغیر عابدی صاحب نے, تو ان کو لوگوں سے شکایت تھی کہ مطلب لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی, اور جتنی علالت میں وہ دنیا سے گئے ہیں تو جس طرح ان کا علاج جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا علاج نہیں ہوا. تو کیا ہمارے یہاں, میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ صاحب ثروت لوگ ہمارے یہاں اتنے بڑے اتنے پیسے والے لوگ ہیں, تو کیا کوئی ایک ادارہ شیعت میں نہیں کھل سکتا کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو زندگی بھر خدمت کرتے گئے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں BCCI بینک, آغا حسن عابدی صاحب نے ایک ایسا ادارہ بنایا تھا جو شعراء کرام, ادبا وغیرہ کی قدر کرتا تھا, ان کی مالی معاونت بھی کرتا تھا. لیکن جب سے BCCI بینک وغیرہ بینک کرپٹ ہوا اور بند ہوا, اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ہمارے فی الحال اہل تشیع حضرات میں کہ کوئی اس طرح کی معاونت کرے. بہرحال جس طرح ہونی چاہیے ایسے ادارے بننے چاہیے. شیعہ حضرات میں, اہل مومنین میں مخیر حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے ادارے ہیں, میں نام کیا لوں, بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو بہت آرام سے مدد کر سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مدد کرنا, بس توفیقات کی بات ہوتی ہے, صرف توفیق کی بات ہوتی ہے. بس ہماری دعا کرتے ہیں پروردگار کہ دیکھیں وہ بخشش تو ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کے اشعار, ان کے نوحے یقیناً ان کی بخشش کا ضامن ہے. ہم بس ان کی دعا کریں پروردگار ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. ان کے جن کا ذکر زندگی بھر وہ کرتے رہے, پروردگار ان کے ساتھ ان کو محشور فرمائے. بہت بہت شکریہ قائم. جزاک. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ سوزخانی کا ایک بے انمول نام جسے کہیں گے, اور دنیا زمانہ انہیں جانتے, راحت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت ہم سوئم کی مرثیے سے وہ ابھی سوزخانی کر کے آئے ہیں. تو میں ان سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا جناب میشر لکھنوی صاحب کے بارے میں, کیونکہ ان کا ایک سلسلہ بہت ساتھ رہا ہے پرانا, تو جو آپ روشنی ڈال سکیں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے کام کے, ان کی ادائے جو انہوں نے اس وقت کیا مولا کی خدمت, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیے, تو ہمارا بہت مصروف رہے, اور ہم چونکہ دیوت کرنے میں رہتے اور وہاں بھی چرن صاحب مرحوم رہتے, تو وہیں سے یہ ہم نے ان کو دیکھا, اور بیچارے آئے بھی پڑھاتے تھے. اچھا. اور بادشاہ بہت کافی عرصے تک رہے,
उसके बाद जब से हम शामिल हुए तो ये बेचारे अपने इधर उधर मतलब मगर आते थे उनको सुनने। हाँ मैशर साहब बहुत अच्छे थे। और चूँकि हम लोग अख्तर और शेरी साहब के साथ सोचवानी करते जी जी जी, वहाँ भी आते थे, हर मस्जिद में आते थे। सलाम और गुजारी के लिए। हाँ तो हर जगह बुलंद पाया शायरी जो आप दिखने में नहीं है, एक मैशर साहब की एक ख्वाहिश थी कि उनके कलाम आबिदिया काज़मिया पढ़े। तो ये देखिए ना कि वो ये ख्वाहिश एक शायरी की होती है। उन्होंने मुझे उतार के जो भी 2 कलाम दिए थे तो एक तो पता नहीं भाई गुम हो गया क्या हो गया, बहर एक अभी लेकिन आपने सोच भी कुछ पढ़े? हाँ, कथा बिल्कुल भी मैंने लिखे हुए पढ़े? उनका कथा पढ़ी है। पहले हमसे कीजिए करबो भला जाने की बात, बाद में फिर छेड़िए जन्नत के काश आने की बात। खैरियत है मिसले हूर अब भी बदल दो रास्ता, हम तो करते हैं हमेशा तुमको समझाने की बात। क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या बात है। अच्छा हुजूर, मैं आपसे आप कायम टीवी की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शियत में जिस तरह ये खिदमत गुजारी लोग दुनिया से कर के जा रहे हैं, शायर हैं, सोस खान हैं और ज़ाकरीन हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट या हमारे यहाँ कोई एक ऐसी कोई कमेटी नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता वो किसी अलालत में या किसी मजबूरी से दुनिया से जा रहे हैं तो हमारे यहाँ कोई इमदाद करे। क्योंकि आप ये देखें, नामवर नोहा खान, नामवर शोरा इकराम सब उनसे ले के पढ़ते रहे हैं, उनकी मनक़बतें, उनके सलाह। अभी कायम टीवी ने एक बड़ा प्रोग्राम उनके साथ किया था, तकरीबन 50 मिनट का, हसन सगीर आदी साहब ने। तो उनका गिला था कि लोगों ने मेरा मतलब साथ नहीं दिया कि मैं इस बीमारी में जितनी अलालत का टाइम मैंने गुजारा है अकेले गुजारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कुछ थोड़ा सा बोलें कि ये लोगों को इस तरह आगे आना चाहिए कि इस तरह लोगों की खिदमत का सिला थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं कि ये बहुत कोई ऐसा नहीं है। ऐसे आप देते रहते हैं लोगों को, बिल्कुल बसे बना कर, तो ऐसे अगर देखें कि जाकिर हुसैन भी है और इतना खिदमत है तो उसको आगे लेते हुए ये बहुत अच्छा आपने सोचा है। हेल्थ से रिलेटेड ये होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा एक बड़ा नाम, मैशर साहब भाई बहुत बड़ा नाम थे, और अगर उस तरह के लोग जो कसम पुरसी की हालत में अब हैं, आखिर अयाम गुजार रहे हैं, उनको ज़िंदगी में हम जो है वो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेटा भी उनका जॉबलेस, अब उनके एक बहुत बड़ी एक खाली अगर उनका जो नोहा है जनाब अली अकबर का, जो पूरी दुनिया मुकाम अली अकबर पर पढ़ती है, अगर उसको देखा जाए तो यूट्यूब के व्यूवर्स वगैरह कितने उनके सब्सक्राइबर हैं। अगर सिंपल से सब जाके कोई ना कोई उनकी रियलिटी होती है तो उनको तो कोई तो खराज पेश करते हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है, ये नोहा चल रहा है ना, कहती थी माई खूब अली मैं से लिपट के हाय हाय अली अकबर। बहुत अच्छे तरफ आप मुतवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत से मुखैर हजरात मौजूद हैं हमारी शरीयत के अंदर, हमारी कमेटी के अंदर। तंजीम आज़ादारी, तंजीम आज़ाद जाफर पाकिस्तान, ऐसे बहुत सी कमेटियाँ हैं और ये इस तरह सोच रही हैं। सोचना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, लॉस हो रहे हैं। आप देखिए रेहान आज़मी साहब और बहुत बड़े बड़े शायर, ऐसे लोग जो ख़जाने हमसे दूर हो गए, अब मज़ीद लोग इस तरह अगर जाएं दुनिया से तो मौला को क्या मुँह दिखाएंगे आपके, जब इतना आपको अल्लाह ने जिन मुखय्यर हज़रात को मौला ने इतना नवाजा है। तो एक डिपार्टमेंट, एक बैंक में अकाउंट ऐसा खोलें कि आप लोगों की बंद हाथे से आप उनकी वो करें। होना चाहिए सर। आपसे मेरा यही ख्वाहिश है कि आप भी अपनी जो सोस खानी का पूरी दुनिया में माशाल्लाह से आप पैगाम सोस खानी का दे रहे हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप ये कहें लोगों में कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो लोग नहीं लेते, जो लोग खिदमत कर रहे हैं, तो मौला की इस खिदमत गुजारी का कुछ तो उन्हें अजर होना चाहिए। हर कमेटी के थोड़ी बहुत खिदमत होती थी जी उस वक्त तक, जो आज सोस खान हज़रात अल्लाह को प्यारे हो गए हैं जी, बुजुर्ग वो होते थे। उसमें हम लोग सब शामिल, अख्तर वसीली साहब, सज्जद बेगम साहब, तो वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है तो वो अपनी फीस नहीं लेता, वो ऑपरेट करता था, कैटरेक्ट का ऑपरेट करना है, ये पहले होता था उनके घरों पर जाके। अब नहीं है ऐसा, के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, पर थोड़ा सा आगे आए भाई। आप ये देखिए, इस तरह उन्होंने बहुत बड़ी अदालत का टाइम गुजारा और मुझे उनके आखिरी लम्हात, उनके जो हमने प्रोग्राम किया वो रो रहे थे बाकायदा। हमारे मुसलसल वो प्रोग्राम चल रहा है कि उनके जो जज्बात थे, जो गिले थे, वो अपने साथ लेके चले गए और ना उसमें शिकायत की होगी बीबी से उन्होंने कि मैं इस तरह खिदमत गुजारी मैंने उन्होंने की और सारी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह नोहे और लिखना, और ये कोई आसान काम नहीं है।
چلے مولا آپ لوگوں کو بہت اس کا اجر دے, آپ نے خوبصورت سوسانی کرتے ہیں, مولا آپ کو زندگی دے, بہت صحت. اچھا یہ بتایا کہ تمام ہر کمیونٹی کے اندر کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں قائم ٹی وی کے ریلیٹڈ سے کہ یہ ان کے نوحے پڑھے, ان کے ہونے چاہیے. آفاق صاحب نے پڑھے, ضیاء بھائی نے پڑھے, سچے بھائی نے پڑھے, سب نے پڑھے. اس وقت آفاق صاحب بھی علی نے پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں دعا فرمائی کہ وہ سرمایہ ہے. بالکل بالکل سب کو لکھ کے دیا, سب بالکل بالکل. فرحان علی وارث کو, تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہو گئے ہیں. میں تو نام سے شاعری کی, آل رسول کی جو ہوتی نہ مہربانی, میشر کے نوحے سنی آفاق کی زبانی. واہ واہ واہ, ایسے کیا بات ہے, کیا بات ہے. جزاک اللہ, بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم, بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ جناب میشر لکھنوی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے شعیب رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس وقت ہم آج ان کے سوئم کی مجلس ابھی منعقد کی گئی ہے اور جاری مجلس ہے, اور اس وقت ہم موجود ہیں ان کے سوئم کی مجلس میں. قائم ٹی وی نے مسلسل ان کی علالت اور ان کے ساتھ پروگرامز کچھ کیے, اور آخری ایام میں ان کے ساتھ ایک پروگرام ہم نے جناب حسن صغیر عابدی صاحب نے ایک بہترین پروگرام ان کا آخری ایام میں ہم نے کیا, جس پہ ان کی مطلب کافی ساری باتوں پر روشنی ڈالی گئی, اور انہوں نے کافی دیر تک وہ بات چیت کی, اور بہترین ان کا ایک پروگرام ہے آخری ایام کا. تو شعیب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے, اور اس پروگرام میں وہ ساتھ بیٹھے تھے ان کے, اور ہماری ان سے بات چیت بھی ہوئی. مسلسل علالت کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرمائے. تو میں اس وقت ان سے بات جاننا چاہوں گا کہ کتنے ٹائم سے وہ بیمار تھے, اور کتنے عرصے وہ بستر پہ رہے, اور کس طرح انہوں نے یہ ٹائم گزارا, کیونکہ ان کی جو اس پروگرام میں لوگوں سے گلے تھے, لوگوں سے ان کی شکایت تھی, بات کرتے کرتے وہ رو بھی پڑتے تھے, اور جس طرح انہوں نے خدمات انجام دی ہیں آل رسول اور مولا کے حضور, اس طرح جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے, جو ان کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے. اس کے صلہ تو وہ بی انہیں ان کے دے رہی ہوں گی, اور انشاءاللہ ملا ان کو بہترین اس کا اجر و ثواب. لیکن کچھ دنیا سے بھی ان کو گلا تھا, جو میں ان سے جاننا چاہوں گا. ہاں جی شعیب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ابو کی کتنے ٹائم سے علالت تھی, اور کتنے ٹائم سے بستر پہ تھے, کیونکہ خدمت ساری آپ لوگ کر رہے تھے, آپ بھائی مل کے سب نے جس طرح ٹائم گزارا, اور آپ دنوں رات ان کے ساتھ تھے, آخری لمحے بھی آپ ان کے ساتھ تھے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام بولوں گا, پورے اپنے مومنین کو سلام بولوں گا, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ قائم ٹی وی کا اسپیشلی کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اس تکلیف کی گھڑی میں. اور لاسٹ ٹائم جب انٹرویو کیا تھا آپ نے گھر پہ ابو کو, تو میں بھی جیسا آپ نے فرمایا موجود تھا وہاں پر. آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں گے. جی جی. تو کہنا صرف اتنا تھا خبر بھائی کہ گلے تو خیر ان کو بستر پہ, بستر پہ تو 4 سال سے جو لاسٹ ٹائم جو تھا بہت طبیعت خراب تھی, 4 سال سے وہ بیڈ پر ہو گئے تھے, ورنہ علالت ان کی کافی چلی آ رہی 10 سال سے. لیکن جو پچھلے 4 سے 5 سال کا عرصہ گزرا ان کے اوپر, وہ ایسا گزرا ہے کہ وہ بستر پہ ہی, کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں کہ محتاجی کے اس میں آ گئے تھے کہ بھائی ہیں ہمارے, ہم سب لے کے جا رہے ہیں, گاڑی میں ان کو لے کے جا رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا تو اوائڈ کرتے تھے ویسے تو کروں. لیکن یہ کہ کچھ چند افراد ایسے ہیں, میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کسی نے کچھ وہ نہیں کیا, لیکن بہت دوست احباب ایسے ہیں, وہ اچھے محسن ہیں ان کے, جنہوں نے کیا نام ہے ان کو بہت سپورٹ بھی کیا. صحیح ہے, خالی ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا سارے اسماعیل, ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ کہ ان کا ہماری جو قوم ہے اس سے گلا شکوہ یہی تھا, جو ہم سے تنہائی میں بھی کہتے تھے وہ کہ بیٹا ہمیں وہ عزت, وہ ہمیں اہمیت نہیں دی گئی جو کیا نام ہے ہم ڈیزرو کرتے تھے. بے شک, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں خالی اپنا بولے, وہ جو شعراء کرام ہوتے ہیں ان کو دیتے ہی نہیں ہے اتنی عزت, بالکل جو اہمیت وہ دینی چاہیے. اور جو ان کا کلام, جو ان کے جی اب آپ دیکھیں پڑھنے والے ہر بندہ جو اب ایک زندگی میں اگر آپ ان کو اس چیز کا خراج دیں, ان کے ساتھ مل کر تھوڑا سا ٹائم گزاریں, ان کی علالت میں ان کے پاس آپ مزاج پرسی کریں جائیں, تو کیا ان کا دل بڑھے گا, اور آپ ان کو اچھے الفاظوں سے مرنے کے بعد اگر انسان دنیا میں یاد کرے تو کیا اس نے یاد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب آپ نے زندگی میں ان کو ایک کونے میں وہ زندگی گزار کر اور آخری دنوں میں علالت کا ٹائم گزار کر وہ دنیا سے چلے گئے, اور اپنا دل میں شکوہ لے گئے, اور یہ چیز واقعی میں ان کو رلا رہی تھی بار بار کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یاد ہوگا آپ کو الفاظ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا علاج ایسا ہو کہ میں پھر سے کھڑا ہو جاؤں, پھر سے بیٹھ جاؤں, اپنی اس میں آ جاؤں. لیکن وہ ان کی جو وہ تھی وہ پوری نہیں
نہیں ہو پائی اور وہ مولا کے پاس پہنچ گئے اپنا گلہ لے کر. تو آخری وقت مطلب ان کی یہ کیا 4-5 دن میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی؟ جی جی بالکل. آخری تقریباً 10 دن تم ایسے گزرے ہیں کہ قیامت کے گزرے ہیں. بہت تکلیف میں اور اذیت میں تھے. بیڈ سول بھی ہو گیا تھا ان کے, اور کیا نام ہے واش روم لے جانا لے جانا, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے میں نیچے بہت ہوں امی ابو کے ساتھ, تو میں ان کو واش روم لے کے جاتا تھا, اٹھاتا تھا, ٹھیک ہے. اور میرے ماشاء اللہ سارے بھائی نے بہت خدمت کری ہے ان کی. یہ مولا نے ان کو ایک چلے انعام دیا آپ بچوں کی صورت میں کہ آپ نے اتنا لمبا ٹائم ان کی بیماری کے 4, 5, 6, 10 سال جو بھی جتنا تھا آپ لوگوں نے خدمت سے گزاری. اور سر میں ایک بات بھی بولوں گا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب جس قوم سے ان کو گلہ شکوا تھا میں اس میں بھی شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو. میں بھی اس طرح ان کے ساتھ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے کام کے جو پرابلم ہے, جس حساب سے انہوں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ میری جو نوکری کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی بینک میں, ٹھیک ہے, کہیں چلو ان کی خواہش بھی تھی. میرا چھوٹا والا بھائی مجھے خود جو بھائی ہے میرا وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ انتقال 2 دن پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بس میرے بچے کی جاب ہو جائے, اور آپ سے بھی فرمایا تھا. میں نے بھائی کو بولا میں نے بولا یہ ان کی محبت تھی, ظاہر سی بات ہے میرے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخری نہیں تھا کیونکہ ایک آپ نے خدمت کا اتنا ٹائم, کیونکہ جو آپ ٹائم انہیں خدمت دے رہے تھے شاید پروردگار عالم نے آپ کا خاص ٹائم ان کے ساتھ لکھا تھا کیونکہ آپ کو ان کی خدمت کرنی تھی. اور انہیں جو میں نے جب ان کا انتقال جب ہوا ہے تو والدہ نے مجھے اٹھایا اور کیا نام ہے مجھے کہنے لگی کہ بلا رہے ہیں کہ سب کو بلاؤ. میں اتنا سانس رک رہی ہے ہماری. جب بھاگ کے گئے ان کے پاس تو وہ بیٹھ کے سہانے سر کے لیٹے ہوئے تھے جی. تو انہوں نے والدہ نے مجھے بولا کہ ان کو اوپر بٹھا دو. میں جیسے ان کو بٹھایا ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ حرکت نہیں کر رہے. تو پھر میں نے والدہ کو تو فرسٹ ٹائم نہیں بتایا, میں نے اپنے سارے بھائیوں کو اٹھایا. میں نے بولا اب کی سانس نہیں آ رہی, حرکت وہ نہیں کر رہے. تو ان کو اسپتال لے کے ہم لوگ پھر گئے, حالانکہ اندازہ تو ہمیں ہو چکا تھا, ختم ہو چکے تھے, لیکن اپنی تسلی کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر قریب میں اسپتال ہے وہاں لے کے گیا تو انہوں نے بولا کہ ان کی ڈیتھ جو ہے ہو چکی ہے. بس وہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری چھت جو ہے وہ خالی ہوگا. بالکل. بس شعیب میں یہی دعا کروں گا کہ پروردگار عالم آپ تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اور یہ ہمارے جو مقیر حضرات ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا, شعیب تھوڑا سا طرف, میں یہی آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے بہت سارے شاعر اور جنہوں نے بہت خدمت کی ہے, تھوڑا سا اگر آپ لوگ ان کے لیے سوچیں, اور ان کے لیے ایک ایسا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ جیسے جہاں لوگ بہت خمس نکالتے ہیں, بہت پیسہ نکال کر دیتے ہیں, بڑے بڑے مجتہدین کو بھجواتے ہیں آپ لوگ, لیکن یہ پیسہ کچھ آپ کا حصہ ان ایسے افراد کے لیے جو مولا کی خدمت کرتے ہوئے اور دنیا سے جا رہے ہیں, تو کچھ حصہ ان کے اوپر بھی آپ کا بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے. جی اور بھائی جیسا آپ نے ابھی ہمارے مومن حضرات سے گزارش کی ہے, میں صرف ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کچھ کریں نہ کریں دعا میں یاد رکھیں ان کو, ان کی مغفرت کی دعا کریں. یہ سمجھ لیں ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. بالکل. لیکن نہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ہی عدالت کا ٹائم جو کہ آج کل ایک میڈیسن خریدنا بھی ایک لوگوں کے لیے مشکل بنا ہوا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں. تو ایک ایسا اکاؤنٹ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے شاعر, کوئی ذاکر, کوئی مولا کا خدمت گزار جو اپنی خدمت زندگی میں گزار رہا ہے, تو یہ اس کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے کہ اسے اکاؤنٹ سے اس کا علاج فری ہو جائے, گھر والوں کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز اس بات پر تھوڑا سا نظر ثانی ضرور کیجیے گا کہ ایسے لوگ جو خدمت مولا کی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو آخری لمحات میں کچھ سکون کا ٹائم, کچھ سکون کا سانس وہ لیں, ان کے گھر والوں کو مشکلات کا سامنا کم کرنا پڑے. تو یہ اس پر آپ لوگ ضرور روشنی ڈالیے گا, اور ضرور کوئی ایک ایسا کمیٹی, ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے جو ایسے جو دنیا سے مولا کے نام کو انہوں نے اس طرح پھیلایا پوری دنیا میں اپنے نوحوں کے ذریعے, اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے مرثیوں کے ذریعے, تو وہ ان کی خدمت تو اس کا بیوی اس کو ان کو اجر دیں گی. لیکن دنیا میں جب انسان سانس لیتا ہے تو اسے ہزار پرابلمز ہوتی ہیں, تو اس کا تھوڑا بہت خیال ہمیں بھی کرنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خواجہ رضا نقوی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. کہنے کا بہت شکریہ.